بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی، 24 فلسطینی شہید۔ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان۔ دریائے گنگا میں 40 سے زائد باڈیز نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ یک طرفہ ٹیسٹ میچز کرکٹ کے ساتھ مذاق ہیں، رمیز راجہ۔ تندرست رہنا ہے تو باقاعدگی سے باغ میں جائیں، تحقیق۔ قدیم یونانی فلسفیوں کے پرسکون زندگی کے لیے چند سنہرے اصول۔ چند بری یا گندی عادتیں جو صحت کے لیے انتہائی مفید۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ حماس کے حملوں میں 6 اسرائیلی شہری زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل کی جوابی کارروائی میں 9 بچوں سمیت 24 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یروشلم اور مغربی کنارے میں اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں کے نتیجے میں 700 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں لگ بھگ 500 کو مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد دی گئی۔ اسرائیل کی آرمی نے کہا ہے کہ منگل کی صبح غزہ سے فائر ہونے والے راکٹ حملوں میں 6 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ پیر کو مسجد اقصی میں فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی تھیں، جس کے بعد غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے والی تنظیم حماس نے اسرائیل کو مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ سے فورسز کو واپس نہ نکلنے کی صورت میں راکٹ حملوں کی دھمکی دی تھی۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کی کارروائی میں شہریوں کی اموات پر قومی پرچم سرنگوں رکھنے کا عید الفطر کی مناسبت سے منائی جانے والی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی ملٹری نے اسرائیل کی جانب لگ بھگ 150 راکٹ فائر کیے۔ نیتن یاہو نے اسے سرخ لکیر پار کرنے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے سرخ لکیر کو عبور کرتے ہوئے یروشلم ڈے پر ہمیں نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین دارالحکومت، اپنے لوگوں اور اہلکاروں پر حملوں کی کارروائیوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ جھڑپیں اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب پیر کو مسجد اقصی میں سینکڑوں مسلمان عبادت کے لیے موجود تھے۔ فلسطینی یروشلم کو بیت المقدس کہتے ہیں اور یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے۔ ہر سال 10 مئی کو اسرائیلی یروشلم ڈے مناتے ہیں۔ اس پریڈ میں ہزاروں نوجوان اسرائیلی شریک ہوتے ہیں اور قدیم شہر کے دمشق دروازے اور مسلمان آبادی والے علاقوں سے گزرتے ہیں۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں جاری کشیدگی میں اضافے کی وجہ شیخ جراح کے علاقوں سے فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی ہے۔ اسرائیل کی سپریم کورٹ میں شیخ جراح سے بے دخلی کیے جانے والے فلسطینیوں سے متعلق کیس کی پیر کو سماعت ہونا تھی، جسے کشیدہ صورتحال کے بعد مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا جو پاکستان کا پیسہ لے کر بھاگ گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج ڈالر 152 روپے پر آ گیا ہے، جو 160 سے اوپر چلا گیا تھا۔ معیشت درسمت میں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، اس لیے گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف جھوٹ بول کر باہر چلا گیا، ان کے بیٹے باہر ہیں۔ میں نے بیرون ملک اپنا فلیٹ بیچا اور پیسہ پاکستان لایا، لیکن عدالت نے اس کا جواب دیا۔ اگر نواز شریف نے چوری نہیں کی تو عدالتوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ عدالتیں آزاد ہیں، اگر آپ بے قصور ہیں تو پاکستان آئیں۔ مریم نواز کے نام پر لندن میں 4 بڑے بڑے محل ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم ان گھروں میں نہیں رہ سکتا جن میں ان کے بچے رہ رہے ہیں۔ جب تک زندہ ہوں شریف خاندان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بار شریف خاندان کو NRO نہیں دوں گا۔ شہباز شریف جانے کی نہیں بلکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب ان کو کوئی گھر بنانا ہو یا گاڑی لینی ہو
تو وہ پیسے باہر سے آتے ہیں۔ ان کی ساری دولت باہر ہے۔ ان کے خلاف صرف 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ہے۔ پاکستان کی تمام جیلوں میں قید چوروں پر الزامات کی مالیت جمع کریں تو بھی 7 ارب روپے نہیں بنتی۔ میں اللہ کو جواب دہ ہوں، میں بڑے چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر ترین گروپ کی ملاقات کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کی۔ جب میں مخالف سے ناانصافی نہیں کرتا تو اپنی پارٹی کے رہنما کے ساتھ کیسے کروں گا جنہوں نے چینی مہنگی کر کے عوام کو نقصان پہنچایا۔ حکومت چلی جائے لیکن انہیں NRO نہیں دوں گا۔ جتنے بھی طاقتور ہیں ان سب کی شوگر ملز ہیں۔ 1 روپیہ چینی مہنگی ہوتی ہے تو ان شوگر ملوں کی جیب میں 5 ارب روپیہ چلا جاتا ہے۔ ان سب نے 5 برس میں آج تک 22 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، جن میں سے انہیں 12 ارب روپے ریفنڈ اور 29 ارب روپے کی سبسڈی ملی ہے۔ نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں اور جب چاہیں چینی مہنگی کرتے رہتے ہیں۔ میرا یہ وعدہ ہے کہ سارے مافیا سے کسی سے رعایت نہیں کروں گا۔ بھارت میں ریاست بہار اور اتر پردیش کے سنگم پر دریائے گنگا میں 40 سے زائد باڈیز تیرتی ہوئی کنارے پر پہنچ گئیں، جن سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق چوسا ٹاؤن کے قریب دریائے گنگا میں 40 سے زائد باڈیز بہتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پانی میں 6 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ باڈیز کی تعداد 100 سے زیادہ ہے اور یہ مبینہ طور پر کورونا سے مرنے والوں کی ہیں، جن کے لواحقین نے جگہ نہ ہونے کے سبب باڈیز کو دریا میں بہا دیا۔ رمیز راجہ نے یک طرفہ ٹیسٹ میچز کو کرکٹ کے ساتھ مذاق قرار دے دیا ہے۔ رمیز راجہ نے زمبابوے کے خلاف پاکستان کی یک طرفہ فتوحات کے حوالے سے کہا ہے کہ دونوں ٹیموں میں کوئی جوڑ نہیں تھا۔ کرکٹ پہلے ہی مشکل صورتحال میں ہے اور کم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے دلچسپی سے خالی یک طرفہ میچز ہوئے تو شائقین فٹ بال اور دیگر کھیلوں کی جانب راغب ہو جائیں گے۔ 3 روزہ ٹیسٹ تو ایک مذاق ہے۔ سابق کپتان نے کہا کہ کچھ لوگوں کے مطابق چھوٹی ٹیموں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ مشکل صورتحال پیدا ہو جائے تو اس سے کس طرح نکلنا ہے۔ رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ زمبابوے نے کچھ بھی سیکھا ہوگا۔ زمبابوے کی ٹیسٹ کرکٹ بہت نیچے چلی گئی ہے، اس کو صرف محدود اوورز کے میچز کھیلنا چاہیے۔ اسٹینفرڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا اصرار ہے کہ اگر آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے پارک ضرور جائیں۔ شہروں کے رہائشی جیسے ہی پارک اور باغ وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں موجود سبزہ انہیں جسمانی ورزش پر اکساتا ہے اور پرسکون سرسبز ماحول دل و دماغ پر مثبت نفسیاتی اثرات مرتب کرتا ہے۔ شہری آبادی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پارک اور سرسبز مقامات میں وقت ضرور گزاریں۔ اس تحقیق میں کئی اشروں کا عوامی صحت کا ڈیٹا شامل کیا گیا تھا۔ تحقیق میں شامل ایک اور سائنسدان گریچن ڈیلی نے کہا کہ فطری مقامات پر رہنے سے توجہ، ارتکاز، یادداشت، خوشی اور زندگی کے دیگر پہلو روشن ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ باغات ایسے ہارمون پیدا کرتے ہیں جو کینسر اور ڈپریشن سے بچاتے ہیں۔ کیا ایک ایسی دنیا میں مطمئن، خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنا ممکن ہے جہاں لڑائی، معاشی بحران اور وبائی امراض جیسے چیلنجز کا خطرہ رہتا ہے؟ پروفیسر مائیکل سو پیوس کہتے ہیں کہ قدیم فلسفیوں کی دانش وقت کی قید سے آزاد ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دانائی آج کے دور میں بھی اتنی ہی کارآمد ہے جتنی صدیوں قبل اس وقت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دانش کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس کی میعاد ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کا پہلا سنہری اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی پر غور و فکر کریں۔ ہمیں صرف ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے جن پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے اسے اپنے قابو میں لانے کے لیے خود کو جسمانی، دماغی اور روحانی اذیت دینا بیکار ہے۔
پروفیسر سوپیوس کا کہنا ہے کہ اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کورونا کی وبا کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضمانت نہیں دے سکتے کہ اس کے نتیجے میں آپ واقعی اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہی چیز یونانی فلسفیوں نے اس طرح بیان کی ہے کہ گھر میں بیٹھ کر دنیا کے بارے میں فکر مند ہونا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھی پرسکون اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جو آپ کے دائرۂ اختیار میں ہیں اور صرف اسی کی فکر کریں۔ اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ حقیقی خوشی تلاش کریں، ایک ایسی خوشی جو با مقصد ہو۔ پرمسرت زندگی کے لیے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی اور مطمئن زندگی گزارنے کے لیے ایک اصول یہ بھی ہے کہ حقیقی خوشی تلاش کریں، ایک ایسی خوشی جو با مقصد ہو۔ پرمسرت زندگی کے لیے ہمیں دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے کسی شخص کے ساتھ کاروباری نوعیت کے تعلقات ہوتے ہیں اور ان تعلقات کے نتیجے میں ہم منافع حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ شخص ہمارا حقیقی دوست ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حقیقی دوستی کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور اسی طرح حقیقی خوشی کا بھی تعلق روح سے ہوتا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں اور آپ ایک ذمہ دار انسان کا کردار ادا کریں اور دوسروں کے ساتھ برائی نہ کریں۔ پروفیسر صاحب کا کہنا ہے کہ نظریہ اسلام میں بھی بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دکھ دینے کا مطلب خود کو دکھ دینا ہے۔ اس لیے قدیم یونانی دانائی ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر اس شخص کی جانب سے صلہ نہ بھی ملے تو بھی بھلائی کرنے والوں کو روحانی خوشی کا احساس بہرحال ضرور ہوتا ہے۔ آپ کو حیرت ہو سکتی ہے کہ بری عادتیں صحت کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جن سے ہمیں منع کیا جاتا ہے، اور منع نہ ہونے پر بچپن میں سزا بھی ملتی ہے، تاکہ ہمارے دماغوں میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ وہ کام برے ہیں، مگر آج سائنس ان کے بارے میں کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ چیونگم چبانا ایک بری عادت سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بری عادت کے کچھ اچھے فائدے بھی ہیں۔ ماہرین کے مطابق امتحانات کے دوران چیونگم چبانے والے شارٹ ٹرم میموری ٹیسٹ میں 24% اور لانگ ٹرم میموری ٹیسٹ میں 36% بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ چیونگم چبانا سٹریس کو کم کرتا ہے۔ چیونگم چبانا یادداشت کو اور قوت فیصلے کو بہتر بناتا ہے۔ ایکشن سے بھرپور ویڈیو گیمز جو نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی خطرناک سمجھی جاتی ہیں، مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ دن میں 30 منٹ سے 60 منٹ تک ان ویڈیو گیمز کو کھیلنا قوت فیصلے کو مضبوط بناتی ہیں اور دماغ کی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لڑنا، جھگڑنا یا چلانا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن نئی ریسرچ یہ بات بتاتی ہے کہ ایسا کرنے سے سٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ کیلی یونیورسٹی آف سائیکالوجی کی ایک اسٹڈی کے مطابق یہ درد کے خلاف قوت برداشت بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا استعمال زیادہ کریں گے تو یہ اپنی افادیت کھو دے گا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں حال ہی میں ایک دلچسپ اسٹڈی سامنے آئی ہے جس میں لوگوں کے 2 گروپس کو 2 مختلف کمروں میں بند کر دیا گیا۔ ایک کمرہ انتہائی صاف ستھرا جبکہ دوسرا بکھری ہوئی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر انہیں کسی پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ نتائج حیران کن تھے کیونکہ بکھری ہوئی چیزوں کے کمرے والوں نے زیادہ تخلیقی چیزیں نوٹ میں لکھی تھیں۔ ایک نئی اسٹڈی کے مطابق دیر تک سونے سے دل کے دورے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ دل کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ اسٹڈی کے مطابق زیادہ سونے والوں کو سٹروک اور بلڈ پریشر بڑھنے کا خدشہ بھی کم ہو جاتا ہے۔
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گفتگو میں اگر ایک جگہ زیادہ لوگ موجود ہوں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ سرگوشی اچھی بات نہیں سمجھی جاتی، لیکن تنہائی میں کسی کان میں رازداں کی حیثیت سے سرگوشی کرنا اور گپیں لگانا ایک نئی ریسرچ کے مطابق سٹریس کو کم کرتا ہے اور دوستی کے تعلق کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ نہ نہانا بھی ایک اچھی بات ہے۔ نہ نہانے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی نہ نہایا جائے، بلکہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہانے سے جلد میں نیچرل آئل کا لیول بحال ہو جاتا ہے، جو روزانہ نہانے سے کم ہو جاتا ہے اور جلد خشک اور جلد بوڑھی ہو جاتی ہے۔ سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہانے سے لوگوں کی جان جاتی ہے، مگر ٹھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ خاص طور پر اس سے جسم مضبوط اور اعصاب طاقتور ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے چربی بھی پگھلتی ہے اور وزن کم کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔